اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا پروگرام دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یوم ولادت کے حوالے سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اس عنوان پر پروگرام کے دو حصے ہوں گے۔ یہ پہلا حصہ ہے، ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بات بیان کریں گے تاکہ بات کو صحیح طریقے سے آپ تک پہنچایا جا سکے۔ پروگرام کا اختصاریہ مختصر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ آپ توجہ سے پوری بات سن لیں۔ لمبی گفتگو لمبی بات سے لوگ اتار جاتے ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں۔ میرا مقصد پیغام پہنچانا ہے۔ بہرحال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی قدر محسن انسانیت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد ہیں۔ آپ کی پیدائش 20 جمادی الثانی بروز جمعۃ المبارک بعثت کے 5ویں سال مکہ مکرمہ میں ہوئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا، یعنی آپ کو اعلان تھے۔ ویسے آپ ہمیشہ سے نبی چلے آ رہے ہیں، پیدائش سے پہلے بھی آپ کی نبوت تھی، اور اعلان نبوت کے بعد یعنی 5 سال مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کا وصال صحیح روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 3 رمضان مبارک 11 ہجری کو تقریباً 29 سال کی عمر میں ہوا، اور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی ہے۔ نمبر 2، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی اور کئی القابات سے و خطابات سے کی حامل ہیں۔ آپ کو خاتون جنت، جنتی عورتوں کا سردار اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی و چہیتی بیٹی ہونے کے علاوہ اور کئی اعزازات حاصل ہیں۔ حضور کے دیگر ساری اولاد، تینوں بیٹے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ جن کو طیب و طاہر کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور تینوں بیٹیاں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب رضوان اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین آپ کی زندگی ہی میں انتقال فرما گئی تھیں۔ قدرتی و فطری طور پر رحمت للعالمین باپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پدرانہ شفقت رحمتوں کا محور مرکز یہی بیٹی رہ گئی تھی۔ آپ کو سید النساء، نساء العالمین، طاہرہ، بتول، زہرا، عفیفہ، زکیہ اور ام الحسنین کے القابات سے بھی پکارا جاتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں۔ یہ ان کی حدیث ہے، کئی کتب حدیث میں مروی روایت کی ہوئی ہے، اور حدیث کی سیرت کی اور تواریخی کتابوں سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اپنی اس صاحبزادی سے انتہائی محبت اور حد درجہ تعلق خاطر تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھیں۔ آپ کو دنیا سے بے رغبت رہی، عفت و پاک دامنی اور چال ڈال اور سیرت عادات میں اپنے عظیم باپ کی عین تصویر تھی۔ یہ ام المومنین، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے جس کا متعدد کتب حدیث میں ذکر ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ طبقہ نسوان کے لیے عید و تقریب کا باعث حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت فاطمہ کو سبب خواتین کو اس معاشرے جہاں بیٹیوں کو باعث عار سمجھ کر زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس امر کا ذکر قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سورۃ التکویر میں، یہ 81 نمبر سورہ قرآن پاک کی، ان میں بیان کیا جاتا ہے وَإِذَا الْمُوَدَّةُ سُئِلَتْ، یعنی جب زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ کس گناہ پر ماری گئی تھی، اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 58 یعنی 58 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ
ظل وجہہ مسودًا وہو کظیم، یعنی جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ یہ وہ حالات ہیں اس معاشرے کے اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس وقت عورتوں کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی برقرار تھی، یہ وہاں کا عام رسم و رواج تھا۔ ان حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے ماں کو محبت نے خواتین کی تکریم کو واضح کر دیا۔ بالخصوص حضرت فاطمہ کے وجود مقدسہ کی برکت سے اس محروم طبقہ کی عظمت کو معراج مل گئی۔ قیامت تک طبقہ نسواں حضرت فاطمہ کا ممنون احسان رہے گا، جنہیں آپ کے وجود کی برکت سے ذلت کے پاتال سے نکال کر عزت و حرمت و تقریب کی اوج شرعیہ پر پہنچنا نصیب ہوا۔ یہ عورت کی عزت و تکریم کی بنیاد جو رکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح فاطمہ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، اور یہ دنیا کی اس لیے سید نثار العالمین ان کا لقب یا خطاب ان کا عطا ہوا، اور ہمیں انہی کی پیروی کرنی چاہیے، یہ ہمارا فرض بھی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جیل گوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و عادت کی روشنی کو عام کرنے کی سعادت اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔